بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی صرف اس امت کے لیے ہے یا جو رسول کریم علیہ السلام سے پہلی امتیں اس کائنات کے اندر آئیں ان کے لیے بھی لازم تھیں؟ قرآن حکیم سورہ حج کی آیت نمبر 34 ہماری رہنمائی کرتی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر فرمائی ہے ایک قربانی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، ذکر کریں اپنے بے زبان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے لیے اپنا سر جھکاؤ، اسی کی اطاعت کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے محبوب خوشخبری دیجئے اطاعت کرنے والوں کو، عاجزی کرنے والوں کو۔ مخبتین کہتے ہیں عاجزی اور انکساری کرنے والے۔ قرآن مجید سورہ حج کی یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف اس امت کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ پہلی امتوں کے لیے بھی قربانی کرنا ضروری تھا۔ ہاں، البتہ ان کے لیے قربانی کے احکام مختلف تھے، قربانی کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن قربانی کا کانسیپٹ موجود تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے قابیل اور حابیل جن کا واقعہ سورہ مائدہ نے بیان کیا، تو انہوں نے بھی قربانی دی، لیکن ایک نے اچھا اور عمدہ جانور قربانی کے لیے اچھی اور عمدہ قربانی پیش کی، لیکن دوسری نے ناقص۔ تو جس وقت دوسرے نے ناقص پیش کی، اس کی قبول نہیں کی گئی، اور پھر اسی کا نتیجہ قرآن حکیم نے وہ پورا واقعہ بیان کیا، جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی انسانیت کی تاریخ قدیم ہے اتنی ہی قربانی کی تاریخ بھی قدیم ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت قربانی کا جانور تم ذبح کرتے ہو، پہلا قطرہ خون پر زمین پر گرتا ہے، خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کی حکمت اور فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔